کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی آج اس چیزوں کو سروائیو کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کس طرح فیل کر رہی ہے؟ دیکھیں میں ایک مزدور باپ کی مزدور بیٹی ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. یہ بڑا سارے نام. ہاں بہت بڑا نام ہے. یہ سارے الزامات ہیں اور وہ یہ حالات کیسے ہو گئے؟ دیکھیے اتنا بڑا شاعر ان کی بیٹی ہے حبیب یہ جانب صاحب. اس لیے ہو گیا. میں نے تو یہ بات کرنی ہی نہیں تھی. میں نے تو یہ بات ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے لے کے آنی نہیں تھی. میں کیونکہ یہاں پہ جو ہم فرسٹ بلڈ ہیں جالب صاحب کا، ہم لوگوں کا حق ہے بتانا، لوگوں کی آنکھیں کھولنا، لوگوں کے کان کھولنا کہ اس فاؤنڈیشن سے ہمارا نہ تعلق تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. گھر آ کے روتی بھی تھی، بڑی گھٹیا باتیں، عزت پہ وار، تو یہ وہ سارا کچھ سننے کا بڑا کچھ میں نے برداشت کیا. بڑی باتیں میں نے سنی. تو میں جب ایک پوسٹ آ کے لگاتی ہوں کہ جی میری نے پتھراؤ کیے، کیسز کیے، اور پھر اخباروں میں خبریں بھی لگوائیں، اور امی کو بہت زیادہ مطلب تنگ کیا کہ حصہ دو اس مکان کا، اس مکان سے حصہ دو. وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی کسی نے ان کو گفٹ کی ہے. میں گفٹ کیا نہیں، میں آپ کو آپ کے موبائل پہ اس کی وہ بتاؤں گی انسٹالمنٹ جو میں دیتی ہوں. اور پاکستانی عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب جو کہ 24 مارچ 1928 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے، آج ان کی بیٹی کے گھر پر موجود ہیں. پیچھے گھر آپ دیکھ سکتے ہیں. بیٹی مارسا موجود ہے. سوشل میڈیا پر کچھ پیغامات دینا چاہتی ہیں اور بڑے افسردہ ان سے بات کریں گے. سارے معاملات ہیں کہ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. حبیب آج سوشل میڈیا پر آئی ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام شاعر، ٹھیک ہے، لیکن آج پریشانیاں بڑی ہیں. سوشل میڈیا پر کوئی پیغامات دینا چاہتے ہیں، ان ڈرائیو چلا رہی ہیں، اور یہ بہت مشکل ہے. جہاں پر جو مرد حضرات اپنے گھر کے معاملات کو نہیں دیکھ رہے، وہاں پر آپ محنت کر رہی ہیں. لیکن بہت سے ایسے الزامات ہیں کہ آپ تو بہت بڑا ریچز لائف سٹائل گزار رہی ہیں. السلام علیکم جی. بہت شکریہ کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں آج یہ بات کروں گی، اور یہ بات میں کرتی رہوں گی جب تک میرے سانس میں سانس ہے، اور خون کے آخری قطرہ بھی اگر ہوگا نا، میں تب بھی یہ بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. تو میں نے ایک فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے فیس بک کے اوپر، تو کہ جی، اور میں 32 سال ہو گئے ہیں یہ باتیں سنتے ہوئے کہ طاہرہ حبیب جالب جو ہیں وہ اپنے بہت بڑی گھر میں رہتی ہے اور بڑی اچھی لائف. بات یہ ہے کہ میں تقریباً 33 سال ہونے کیوں ہے جالب صاحب کو اس دنیا سے گئے. تو میں تب سے یہ باتیں سنتی آ رہی ہوں کہ جی طاہرہ حبیب جالب جو ہے نا وہ بڑی لیوش زندگی گزاری، بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہیں، بڑا اچھا کھاتی ہیں، بڑا اچھا پہنتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا وہ میں جس طرف سے بھی مجھے سننے کو مل رہی تھی، وہ جو ہے نا یہ عمر کمال صاحب، یہ جو اپنے آپ کو حبیب جالب کا پوتا کہتے ہیں، حبیب اپنے ساتھ نام لگایا ہوا جالب، تو وہ جالب صاحب نے ان کو نام دیا ہے عمر کمال. تو بات یہ کہ ان کی طرف سے بہت ساری باتیں، بہت سارے لوگ مجھے بتاتے تھے کہ یہ عمر نے بات کر دی، یہ عمر، جب ناصر جالب زندہ تھے، جالب صاحب کے بڑے بھائی، بڑے بیٹے سوری، تو ان کی طرف سے بہت ساری باتیں ایسی ویسی سننے کو ملتی تھی. میں بڑی پریشان ہوتی تھی بہت زیادہ. میں گھر آ کے روتی بھی تھی. بڑی گھٹیا باتیں، عزت پہ وار، تو یہ وہ سارا کچھ سننے کا بڑا کچھ میں نے برداشت کیا. بڑی باتیں میں نے سنی. تو میں جب ایک پوسٹ آ کے لگاتی ہوں کہ جی میں جس گھر میں رہتی ہوں، بہت بڑے گھر میں رہتی ہوں، تو یہ بہت بڑے گھر کی تصویریں آپ دیکھ لیں. میں گھر کی مرمت، توڑ پھوڑ میں کچھ بھی نہیں. میں نے گھر کا پینٹ بھی میں نے آج نہیں کروایا آج تک. یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ ہاں جی، میرے گھر کب سے ہے؟ یہ جب سے اپنا بیگم جالب زندہ تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں میرے نام گفٹ کر دیا. نہیں، یہ میری والدہ کے نام پہ تھا، سیدھا ڈائریکٹ میری والدہ کے نام پہ. تو انہوں نے، میری والدہ نے ان لوگوں سے، اپنے بیٹوں سے اور اپنے پوتوں سے، یہ جو پوتا ہے نا عمر کمال، سوری خلیل کہہ رہی ہوں، اس سے ان لوگوں نے پتھراؤ کیے، کیسز کیے، اور پھر اخباروں میں خبریں بھی لگوائیں، اور امی کو بہت زیادہ مطلب تنگ کیا کہ حصہ دو اس مکان کا، اس مکان سے حصہ دو، بیٹیوں کو جہاں مرضی لے کے جاؤ. تو والدہ نے اس بدنامی سے بچتے ہوئے نا امی نے مجھے گفٹ کر دیا. ایل ڈی اے میں خود گئی ہیں، یہاں سے 2 گواہ بھی گئے ہیں. وہاں پہ جا کے انہوں نے خود لیٹر بھی آپ کو میں بھیجوں گی، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ خود میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، سیدھی ٹھیک ٹھاک ہنستی کھیلتی. انہوں نے مجھے، انسپیکٹر جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو انٹرویو کر رہے تھے، انہوں نے مجھے باہر نکال دیا. اور امی سے پوچھا کہ آپ کوئی زبردستی تو نہیں ہے، کوئی ان کے یہ زبردستی تو نہیں لے کے آئی؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ میری بیٹی نے ہم لوگوں کو، میری بیٹیوں کو پالا ہے، وہ خیال کرتی، سارا کچھ وہی دیکھتی ہیں، وہی کرتی ہیں.
تو یہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے اگر میں یہ لگاتی ہوں، بتاتی ہوں لوگوں کو، ان ڈونرز کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو وہ والدہ کے نام پہ جو دیتے رہے ہیں، جو ہم لوگوں کے نام پہ، بیٹیوں کے نام پہ، جو ہم فرسٹ بلڈ ہیں جالب صاحب کا، ہم لوگوں کا حق ہے بتانا لوگوں کو، لوگوں کی آنکھیں کھولنا، لوگوں کے کان کھولنا کہ اس فاؤنڈیشن سے ہمارا نہ تعلق تھا، نہ ہے، نہ رہے گا کبھی بھی، اور نہ ہی عمر کمال نے کبھی، جو اپنے آپ کو پوتا کہتے ہیں حبیب جالب کا، نہ انہوں نے کبھی آج تک مجھ سے معافی مانگی ہے، اور نہ مجھے ان کی معافی چاہیے، نہیں چاہیے۔ الزامات کیا ہیں آپ پر؟ کیا الزامات کہ جی یہ گاڑی پہ آپ بیٹھی ہیں، گاڑی کس کی ہے؟ گاڑی اپنا انسٹالمنٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو پہلے گاڑی تھی وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پیچھے سے کہ وہ جو تھا نا، انہوں نے اپنا رکشہ، وہ جو کیا ہوتا ہے موٹر بائک والا جو رکشہ ہوتا ہے، لوگوں کے مطابق یہ گاڑی کس طرح ہے؟ آپ کے مطابق تو یہ آپ نے انسٹالمنٹ پہ لی ہے، انسٹالمنٹ پہ لی ہے۔ لوگ کس طرح کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو کسی، لوگ نہیں کہتے، عمر کمال کہتا ہے، ان کی بات عمر جالب کہتا ہے، جو اب جالب ساتھ لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی کسی نے ان کو گفٹ کی ہے۔ میں گفٹ کیا آپ کو؟ نہیں، میں آپ کو آپ کے موبائل پہ اس کی وہ بتاؤں گی انسٹالمنٹ جو میں دیتی ہوں، اور کارڈ بھی ہے وہ سارا، وہ بھی بھیجوں گی، اور پھر وہ جو میری جو آئی ڈی بنی ہوئی ہے نا، آئی ڈی ان ڈرائیو کی، جو اب وہ بھی بھیجوں گی، جو کریم کی آئی ڈی بنی ہوئی تھی وہ بھی بھیجوں گی۔ کتنے عرصے سے آپ ان ڈرائیو پر اپنی محنت کو لے کے چل رہی ہیں؟ مجھے 6-7 سال ہو گئے۔ یہ دیکھیں، اگر لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو یہ حالات کیسے ہو گئے؟ دیکھیں اتنا بڑا شاعر ان کی آپ بیٹی ہیں حبیب جالب صاحب۔ اس لیے ہو گیا، میں نے تو یہ بات کرنی ہی نہیں تھی، میں نے تو یہ بات ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے لے کے آنی نہیں تھی۔ میں کیونکہ 32 سال سے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے کوئی بھی کسی کو نہیں بتایا آج تک کہ حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حبیب جالب کا جو فرسٹ بلڈ ہے، بیٹیاں بیٹا، اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، والدہ کبھی کوئی، وہ صرف ایک ڈمی کے طور پہ پہلے جب رجسٹرڈ ناصر جالب نے کی تھی ان کو رکھا گیا۔ لوگوں کو کے اگینسٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ بن سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ بن سکتی ہے کہ بنی ہے، ظاہر ہے کہ میں نے ان لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں، ان لوگوں کے کان کھولے ہیں، اور میں کھولتی رہوں گی کہ فاؤنڈیشن میں، ہم حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن میں ہم لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی شروع سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہے، نہ تھا، نہ رہے گا، ٹھیک ہے جی، اور ہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور میں نے فاؤنڈیشن میری نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنے حیثیت میں رہتے ہوئے اپنی کچن سے پیسے نکال کے حبیب جالب کی جو کلیات ہے وہ میں نے چھپوائی ہے، اور جو جالب صاحب کے نام پہ جو روڈ ہے، فیصل آباد کا روڈ، وہ میں نے منسوخ کروایا۔ میرے ساتھ میاں اعجاز عبد المنان صاحب جو ڈی سی او تھے وہاں کے، کیا نام ان کا بتایا بھی تھا نام، میں مینشن کر دوں گا، لکھ دیں گے۔ ہاں، وہ میرے ساتھ تھے، اور میں نے افتتاح کیا تھا، اور میں نے بھی روڈ وہاں کا میں نے ہی جالب صاحب کے نام پہ کروایا۔ یہ سارا سینیریو میڈیا پہ دیکھنے کے باوجود کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی آج اس چیزوں کو سروائیو کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کس طرح فیل کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میں ایک مزدور باپ کی مزدور بیٹی ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، یہ سارے، ہاں بہت بڑا نام ہے، یہ سارے الزامات ہیں۔ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ حبیب جالب کی طرف سے آپ کا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ خدا کا واسطہ اپنی آنکھیں بھی کھولیں اور اپنے کان بھی کھولیں، یہ حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن سے ذرا تھوڑا بچ کے رہیں، اور پہلے تھوڑی تصدیق کریں کہ اس میں ہم بیٹیاں فرسٹ بلڈ اور بیٹا اور بیگم، اس میں ہم لوگ شروع سے ہی ہم لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اس میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون سے کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں آگے رکھ کے، ہمارا بتا کے لوگوں کے کہ جالب کی بیٹی طاہرہ حبیب جالب ہمارے ساتھ ہے۔ میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کبھی آج تک معافی مانگی ہے، نہ ہی میں ان کے ساتھ کوئی رکھنا چاہتی ہوں تعلق واسطہ، نہ ہی میں اس طرح کے۔ میم بہت شکریہ فار ٹائم۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ طاہرہ حبیب نے اپنی رائے رکھی، یہ جو بھی پروگرام تھا وہ ان کی رائے تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔